کیا تم نے قیامت کے دن سیدہ زینب کا سامنا نہیں کرنا؟ کون سیدہ زینب ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیز و حضرت یحییٰ تابعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کربلا کے واقعے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت زینب ہمارے محلے میں آ کر آباد ہو گئی۔ کسی نے کہا یحییٰ آپ نے زینب کو کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ آپ نے دعائیں لی ہوں گی، کتنی مرتبہ ولیہ سے ملاقات کی ہوگی؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ آپ زینب نہیں، نبی کے حسین کی زینب ہے۔ 15 سال چہرہ تو دور کی بات، ہمیں نے کبھی برقعے کے اندر بھی نبی کی زینب کو نہیں دیکھا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی ابا جان اتنا تو بتا دے کس جرم کی تجھے سزا ملتی ہے؟ صحیح سالم گھر سے بھیجتے ہیں، کپڑے لولوہان کر کے گھر کے اندر آتا ہے، ابا جان چہرے سے خون آتا ہے، اب کب تلک اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے تیری پٹیاں کریں؟ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا زینب میں نے بھی ان سے سوال کیا، میں نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ جواب میں دوسرا پتھر آیا۔ اے زینب مجھے نہیں بتاتے، تو ان سے پوچھ لے۔ صحابی کہتا سیدہ زینب نے مکے کے سرداروں کی درمو کیا اور ننھے ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگی او ظالمو میرے باپ کو نہیں دیکھتے، میرے ننھے ہاتھوں کو دیکھو، اتنا تو بتا دوں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا، بجائے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے، بجائے اس کو کوئی سینے سے لگاتا، بجائے اس کی انگلی پکڑ کے کوئی گھر چھوڑ کے آتا، کہ لوگوں نے نبی کو تو چھوڑ دیا، نبی کی زینب پر اتنے پتھر مارے کہ ہونٹوں سے خون نکلنے لگ گیا۔ آدمی کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو لیکن اولاد کے معاملے میں بڑے بڑے سخت دل نرم ہو جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے خودکشی بھی کر لیتا ہے، اولاد کے لیے پھانسی کے پھندے پر بھی لٹک جاتا ہے، اولاد کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن میرے عزیزو کالی کملی والے کا کلیجہ دیکھو، آپ کا حوصلہ دیکھو، آپ کا ضرب دیکھو۔ بچی لولوہان ہے، باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کے کہنے لگی ابا جان آپ ہی بتاؤ، مکے کے سرداروں سے پوچھا، جواب میں پتھروں کی بارش ہوئی، آپ مجھے بتاؤ کس جرم میں آپ کو مارتے ہو؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا بیٹی بتا دوں تو میرا پیغام امت کو بتا دینا، تیرے باپ کا قصور یہ ہے، اسی وجہ سے مکے سے نکالا گیا، اسی وجہ سے طائف کی گلیوں میں مارا گیا، اسی وجہ سے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال مجھے بٹھایا گیا۔ تیرے باپ کا اتنا قصور ہے، تیرا باپ انہیں قرآن سناتا، یہ قرآن سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب اپنے ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، کہنے لگی ابا یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، آپ چلیے میرے ساتھ گھر میں، اماں خدیجہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، رقیہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، ام کلثوم کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، بہن فاطمہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی۔ کاش ہمارا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا اسے بھی تیرے سامنے بٹھاتی، ابا قرآن تو سناتا، ہم قرآن سنتے۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر زاروں قطار روئے، رونے کی آواز مکے کے سرداروں کے کانوں میں آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے، مجھے پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ محمد قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا۔ میری بچی میرا لوگ مکے کے قیمہ بھی بنا دے، تیرا باپ قرآن سنانے سے باز نہیں آئے گا۔ یقیناً آج قرآن لاوارثہ ہو گیا، تم نے گھروں کے دروازے بند کر لیے، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، رسمی طور پہ قرآن پڑھا گیا، کسی نے آج 25 روزہ خرچ کیا، 25 روزہ ختم کیا، اس کے بعد میرے عزیزو اگلے سال قرآن دیکھا جائے گا، اگر دل کرا تجھے منہ لگائیں گے ورنہ ہمارے دروازے پر نہ آنا۔ قرآن کی برکتیں، اللہ اکبر، اسی قرآن کی برکتوں سے بلال پٹتا پٹتا مکے میں آ گیا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلال حبشی کے پاس سے گزر ہوا. اللہ اکبر. بلال خدا تیرے پہ رحم کرے. اللہ اکبر. بلال تیرا کیا حال ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے 8 پتھر بلال کے سینے پہ رکھے. بلال کا سانس بھی نہیں نکل رہا تھا. او لوگوں، کیا تم نے افطاری میں آج اللہ کی کون کون سی نعمتیں نہیں کھائی؟ تم نے کیوں قرآن نہیں سنا؟ کل حبشے کا بلال تیرے اور حضور کے درمیان ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا. بتاؤ کہاں جائیں گے؟ حضرت عباس کے پاس جناب سیدنا صدیق اکبر گئے اور جا کے کہا امیہ سے میری بڑی دشمنی ہے، میری بات نہیں سنے گا. جا بلال کی آزادی کی قیمت پوچھ کے آ، اس غلام کی آزادی کے لیے کیا لے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری تھی امیہ سے. گئے کہنے لگے امیہ آج سودا کر لے، یہ کالا بلال ہمیں دے دے. اللہ. امیہ کہنے لگا عباس اگر تو لے کے جاتا ہے تو مفت لے جا. صحیح صحیح بتا کون مانگ رہا ہے؟ کہ ابو بکر. کہ پھر جاؤ اسے بتا دے 1 کلو سونا لوں گا، بدلے میں 3 غلام لوں گا. اللہ اکبر. حضرت عباس کہنے لگے صدیق رہنے دے، تیرے سے بلال کی قیمت ادا نہیں کی جائے گی. صدیق بھی تو صدیق تھا، یار غار یار مزار تھا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کاش اللہ مجھے یمن کی حکومت عطا فرماتا. امیہ بلال کے بدلے میں یمن کی حکومت مانگتا. اللہ اکبر. ابو بکر امیہ کے قدموں پہ بھی یمن کی حکومت پھینک دیتا. بتاؤ تو صحیح کیا مانگا؟ کہ 1 کلو سونا اور 3 غلام. رحمت دو عالم کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ بلال کی قیمت ہی امیہ نے بڑی لگائی. پیغمبر نے اپنا چولا دیکھا، آپ نے فرمایا صدیق 17 پوے بند لگے ہوئے ہیں، گھر کی تیری بھی حالت ایسی، کلو سونا کون لے کے آئے گا؟ عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے جب کوئی اہم بات کوئی اہم مشورہ ہوتا ہے گھر کی دیوار کے ساتھ عورتیں کان لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. جب اندر ابو بکر صدیق حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی قیمت کی باتیں کر رہے تھے، سونا کہاں سے آئے گا؟ بھائی خدیجہ الکبریٰ کان لگا کے کھڑی تھی. جب سنا کہ 1 کلو سونا چاہیے، بھائی خدیجہ نے دروازہ بجایا. حضور نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ کملی والے کیا بیاہ بلال کی خریداری میں میرا بھی حصہ شامل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ کیا دے گی؟ کہ کملی والے ذرا اندر تو آئیے. رحمت دو عالم اندر تشریف لے گئے. سیدہ خدیجہ نے اپنے گلے کا ہار اتار دیا کہ جاؤ میرے بیٹے بلال کی آزادی کے لیے. اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے. اللہ اکبر. اپنی چوڑیاں اتار دی. حضور خدیجہ کا چہرہ دیکھتے ہیں. اے خدیجہ بیٹا نہیں ہے، بھانجا بھتیجا نہیں ہے، حبشے کا کالا غلام ہے، اس کے لیے کر رہی ہے. اللہ اکبر. اور ذات ہو کے کیا لاجواب جواب دے کے چلی گئی کہ کملی والے قیامت کا دن ہوگا جب تیرا بلال میدان محشر میں آئے گا، اللہ پوچھے گا باوجود جاننے کے بلال کا خریدار کون ہے؟ کملی والے تو میری طرف اشارہ کر دینا، اللہ میری طرف مسکرا کے دیکھے گا، تیری خدیجہ کا کام بن جائے گا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی جناب سیدنا صدیق اکبر نے خرید لیا. کہتے حضرت بلال سے اٹھا نہیں جاتا تھا، پکڑ کے لائے. کون یہاں زخمی؟ ہاتھوں کی انگلیاں چکیاں چلا چلا کے زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے. فتح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لائے، اپنا کرتا مبارک منگوایا، اپنی بیٹی سے تیل منگوایا، پہلے بلال کے پورے وجود پہ ملا، پھر کرتا مبارک منگوا گیا، اپنا کرتا بلال کو پہنایا. بلال کہتے میں منظر دیکھ رہا تھا، پھر سر سے پگڑی اتاری میرے سر پہ باندھ دی، پھر اپنے سرانے سے سرما اٹھایا میری آنکھوں میں لگا دیا، اور پھر سیدھی یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. بلال میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو میرے پر ایک احسان کر دے. حضرت بلال کہنے لگے ابو بکر بول. کیا بولتا ہے؟ کہ میں تجھے ابھی دربار رسالت میں لے کے جا رہا ہوں. یہ وہ دربار ہے جہاں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، یہ وہ دربار ہے جہاں آسمان کے فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے. بلال تیرے مقدروں پہ آج مجھے رسکار ہے، آج تیری پہلی ملاقات حضور سے ہو رہی ہے. بلال تجھے پتا ہے کالی کملی والا تیری تکلیفوں پہ پہلے کتنا تڑپتا ہے، پہلے کتنا روتا ہے. بلال آج پہلی ملاقات ہوگی، آج جا کے حضور کے سامنے رو کے نہ دکھانا، اگر تو روئے گا تو کملی والا بھی رونے لگ جائے گا.
گا، بلال میرے سے وعدہ کر۔ صدیق کہتے ہیں میرے بلال نے میرے سے وعدہ کیا، لیکن ہوا کیا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، اللہ اکبر، بلال کی پگڑی دیکھی، آنکھوں میں سرما دیکھا، سر میں تیل دیکھا، تل پہ کرتا دیکھا، پہچان گئے یہ پگڑی میرے ابو بکر کی ہے، پہچان گئے یہ کرتا میرے ابو بکر کا ہے، پہچان گئے لباس میرے ابو بکر کا ہے۔ اور بلال کہتے نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ انہوں نے کچھ جواب دیا، رحمت دو عالم نے نبوت والا دامن پھیلایا، فرمایا ابو بکر میں تو پہلے تیرے سال کا بدلہ نہیں دے سکتا، ابو بکر بلال کو آزاد کرا کے تُونے محمد پر ایک اور احسان کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ بلال کہتے میں نے آنکھیں بند کر لی، میرے آنسو تھمے نہ، ابھی میں اپنے آنسوؤں کو روک رہا تھا، صدیق نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا، میرے صدیق اکبر کو کونی ماری، میں نے کہا ابو بکر مجھے تو چپ کر آتا ہے اور تو خود زاروں قطار روتا ہے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مجھے تو چپ کر آتا ہے اور خود زاروں قطار روتا ہے۔ ابو بکر کیا بات ہے، کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کو کون جانتا تھا، محمد تیری نگاہوں میں آئے اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اونچا کر دیا، کملی والے ہمارا تیرے پر احسان نہیں، تو نے کلمہ پڑھا کے ہمارے پر احسان کر دیا۔ فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، اور بیٹیوں کا درد رکھنے والوں اور بہنوں کا غم رکھنے والوں، آؤ آؤ آؤ، عید کے دن قریب آ رہے ہیں، تم بلال کا اللہ اکبر یہ واقعہ سنو، پھر بھی تم بہنوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھو، پھر تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ تم بلال کی خدمت سن کر بہن کو سحری سے پہلے فون نہ کرو، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے تمہارے سینے کے اندر، احساس والا دل کوئی نہیں، اور لوگوں